رحم فرمانے والا ہے۔ درود و سلام تاجدار مدینہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ۔ آج کی اس محفل اور محافل عالیہ کے روح رواں ایڈوکیٹ غلام یزدانی صاحب، جناب جسٹس اسماعیل صاحب، محافل عالیہ کے منتظمین اور آپ تمام برادران اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیکھنے والے اور سننے والے سامعین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ اللہ کے جو دوست ہیں نہ انہیں رنج ہوتا ہے نہ انہیں خوف ہوتا ہے۔ آج کی اس سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس اہم موضوع پہ آپ کے سامنے اپنے کچھ تقریر کرنے کا تو میرا مرتبہ نہیں ہے، اپنے حاصل مطالعہ جو میرا ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر یہ میرا پسندیدہ موضوع بھی ہے، فقر، چونکہ میرا خود تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے آبائی طور پہ کہ جو جسے عام طور پہ سلسلہ خانوادہ کہا جاتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی ایک فقیرانہ اور درویشانہ زندگی گزاری۔ انشاءاللہ یہ ایک الگ عنوان ہے جس پہ ہم لوگ کبھی پھر بیٹھ کے بات کریں گے، کیونکہ موضوع بہت بڑا ہے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ جب میں اس کی تیاری کر رہا تھا تو کم سے کم 3 گھنٹے کا موضوع ہے اور اسے مجھے سمیٹنا ہے 40 منٹ میں، تو اور پھر مجھے اپنی کم علمی اور بے مائگی کا بھی احساس ہے۔ فقر کے جو لغوی معنی ہیں، جو میننگ ہو سکتے ہیں، عام طور پہ یہ کہ افلاس، محتاجی، تنگ دستی، اسی سے فقیر بھی بنا۔ لیکن اقبال اس کے ظاہری معنوں سے قطع نظر اسے اصطلاحاً استعمال کیا۔ اقبال کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ علامہ نے کئی اصطلاحیں خود بنائیں اپنے طور پہ اور اسے پھر رائج بھی کر دیا، اور آج زبان زد عام بھی ہیں وہ۔ علامہ اقبال کا بہت بڑا، یہ سارے ماہرین فن کہتے ہیں کہ یہ ایک یونیک اور یہ بالکل اکیلی چیز علامہ اقبال کے پاس ہے۔ علامہ اقبال اس سے جو مراد لیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ظاہری اسباب سے بے نیازی ہو، جیسے کہ ریسورسز ہیں جس کی بنیاد پہ جیسے ہم کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ریسورسز چاہیے، تو ان ریسورسز سے بے نیازی اور استغنا کی کیفیت اور ایک اطمینان کی کیفیت۔ اور جہاں تک کہ امت مسلمہ کا تعلق ہے، استغنا کا رویہ ہی دراصل اس امت کو کامیابی اور بلندی تک پہنچایا ماضی میں اور پہنچا سکتا ہے آگے بھی، کیونکہ ہم اگر وسائل کے غلام ہو گئے تو پھر ہم اللہ کی مدد کے منکر ہو جاتے ہیں۔ وسائل کو حاصل کرنا ہے اور انحصار اللہ پہ کرنا ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی۔ اب فقر کا یہ جو معنی ہے علامہ اقبال نے کہاں سے حاصل کیے؟ ظاہری بات ہے ان کا منبع قرآن مجید، وحی الہی اور قرآن ناطق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ آپ نے اس فقر کی ایک بڑی مثال ہم امت کے سامنے ایک اسوے کے طور پہ پیش کی۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے دادا مرحوم اکثر وہ پڑھا کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علامہ اقبال نے اس فقر کو حاصل کیا، اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقر کو اگر دیکھنا ہو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے علاوہ کہیں اور دیکھا ہی نہیں جا سکتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر یہ کہ یہ متاع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو وراثت میں حاصل ہوئی ہے یہ فقر کی. اور اس وراثت کی امت مسلمہ امین اور امانت اور نگہدار ہے. ایک فارسی شعر میں وہ کہتے ہیں فقر ذوق شوق تسلیم و رضاست ما امینم ای متاع مصطفیٰ است. کہ فقر جو ہے ذوق ہے، شوق ہے، تسلیم ہے اور رضا ہے، اور یہ میرے پاس امانت ہے کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی متاع ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جغرافیائی اعتبار سے آپ پیدا ہوئے حجاز میں ہوئے، تو علامہ اقبال نے حجازی فقر بھی ایک لفظ استعمال کیا ہے. جیسے کہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہمت ہو اگر ڈھونڈ وہ فقر، ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ مسلمانوں کے لیے ہے اور جو فقر امت کو وراثت میں ملا ہے، اس کو مزید وضاحت کرتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس فقر سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی، یہ فقر غیور جس نے پایا بے تیغ ثنا ہے وہ مرد غازی. مومن کی اسی میں ہے امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری. رفیع الدین ہاشمی جو ایک بہت بڑے ماہر اقبالیات ہیں ہمارے اس دور کے، اور ہم جانتے ہیں آپ بھی کہ پڑوسی ملک سے آپ کا تعلق ہے اور اقبالیات کی اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتھارٹی، اور بہت سارے لوگوں نے اقبال کے فن پہ لکھا ہے اور کچھ لوگوں نے فکر پہ لکھا ہے. لیکن رفیع الدین ہاشمی صاحب میں یہ دونوں چیزیں جمع ہے کہ آپ فکر و فن کا مجموعہ ہے اقبال کے. آپ اپنی ایک اس فقر کے بارے میں آپ کہتے ہیں رفیع الدین ہاشمی کہ علامہ اقبال نے فقر غیور کی جو ترکیب استعمال کی ہے وہ غیر اسلامی فقر کے ضد کے طور پہ استعمال کی ہے. فقر غیور اور غیر اسلامی فقر دو ایسے مختلف اور متضاد رویے ہیں جو متوازی خطوط کی طرح کبھی آپس میں نہیں ملتے. آپ کہتے ہیں کہ بال جبریل کی نظم فقر میں دونوں اصناف فقر کا باہمی موازنہ کیا ہے علامہ اقبال نے. ایک فقر کم ہمتی، بزدلی اور پسپائی سکھاتا ہے. فقیر آدمی ہے بھئی، اس کا کیا لینا دینا، ارے مجبور ہے، بیکس ہے، ارے چھوڑو یار اس کو کیوں مارتے ہو، اس کو کیوں ستا ہے. فقیر آدمی ہے، بے بس، لاچار، مجبور، جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، یہ فقر ہے. اس کے مقابلے میں جو دوسرا فقر ہے، جو دوسری فقیری ہے، وہ عمارت کا راستہ بتاتی ہے، حکمرانی کا راستہ بتاتی ہے. اور پھر وہ فقیر اپنا رشتہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جوڑ لیتا ہے. جیسے کہ اقبال یہاں فرماتے ہیں کہ ایک فقر سکھاتا ہے صیاد کو نخچیری. اب نخچیری کا مطلب یہ ہے کہ جو صیاد کہتے ہیں کہ جو آپ کو شکار کر رہا ہے، اور نخچیر کہیں گے فارسی میں جس کا شکار ہو رہا ہے. تو یہ فقر جو شکار ہونے والا ہے اس کو شکاری بنا دیتا ہے. اور پھر کہتے ہیں ایک فقر سے کھلتے ہیں اسرار جہانگیری. پھر کہتے ہیں کہ ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری. ایک فقر ہے جس سے کہ مسکینی ہے، بے بسی ہے، لاچاری ہے، کیا کیا جائے صاحب، اب تو ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو فلاں ہیں، ہماری تعداد کم ہے اور ہم یہ ہیں اور وہ ہیں، ہمارا کیا ہے، سب تو انگریزوں کا ہی ہے، ہمارا کیا ہے، سب تو ان کا ہی ہے، ہمارے پاس نہ کچھ ہے، نہ یہ ہے، نہ وہ ہے، نہ رات دن شکوے شکایتیں اور یہ ساری چیزیں ایک ان کا یہ. تو یہ کہتے ہیں کہ ایک فقر سے قوموں میں مسکینی و دلگیری، ایک فقر سے مٹی میں خاصیت اکثیری. اکثیری کہتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو ہاتھ لگائیں تو سونا بن جائے. تو دوسرا فقر ایسا ہے کہ آپ مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تشریف لائیں، تو مٹی سونا بن جاتی ہے، اکثیر بن جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک فقر ہے شبیری، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے. ایک فقر ہے شبیری، اس فقر میں ہے میری.
ایک فقر شبیری ہے، لیکن اسی میں امارت کا تصور بھی ہے، میری. اور پھر کہتے ہیں کہ میراث مسلمانی سرمایہ شبیری، میراث مسلمانی سرمایہ شبیری. پھر کہتے ہیں کسے خبر کے ہزاروں، ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی. پھر کہتے ہیں شکوہ کرتے ہیں آج جو مظلومیت اور محکومیت اور لاچارگی کا رونا ہم روتے ہیں امت مسلمہ کے لوگ، اقبال نے ان سے کہا ہے اور کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں کہ کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیونکہ تو نے اپنی کوالٹیز وہ دکھائی نہیں کہ جس کے لیے فرشتے قطار اندر قطار اترے تیرے لیے. کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. پھر علامہ اقبال کا اور نظم ہے فقر و راہبی، رہبانیت. جیسے میں نے کہا کہ ترک دنیا سے منہ موڑ کے غاروں میں جا کے بیٹھیں، اللہ اللہ کریں، دنیا میں کچھ ہو جائے، انسانیت جل جائے، جنگ و جدل ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں صاحب، ہم بیٹھے ہیں اپنا وظیفہ، اپنا چلہ کشی، اپنا وہ ساری چیزیں ہیں. یہ فقر نہیں ہے. ہمارا جو فقر ہے جس کے بارے میں رومیوں نے کہا تھا، ایک رومی جاسوس نے کہا تھا، مسلمانوں کو آ کے دیکھا، جاسوسی کی، اور کہا کہ ایک سینٹنس سے میں رپورٹ دیتا ہوں ان کے تعلق سے، جسٹ ان ون سینٹنس، رہبان اللیل و فرسان النہار، یہ رات کے عبادت گزار اور دن کے شہ سوار ہیں. یہ تقدیر کا رونا نہیں روتے ہیں، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. یہ دنیا کو بدلنے والے لوگ ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہے، ایک رہبانیت میں اور اسلامی فقر میں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی. دور حاضر کی جو رہبانیت ہے، جو دنیا سے منہ موڑ کے، آج کے دور میں سب سے زیادہ ولی اللہ اس کو سمجھا جاتا ہے جو دنیا سے زیادہ دور ہو. ارے صاحب، ہماری دکنی زبان میں جیسے کہتے ہیں، کیونکہ سننے والوں میں 30-40 سے زیادہ ممالک کے لوگ سنتے ہیں اس ویڈیوز کو، تو میں ہماری دکنی زبان میں ہمارے کہتے ہیں کہ دنیا کیا ہے نہیں معلوم صاحب ان کو، اتنے اللہ والی ہیں، دنیا کیا ہے نہیں معلوم. جبکہ اللہ والا تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی مٹھی میں دنیا ہوتی ہے. انسان تو انسان، نباتات، جمادات، چرند پرند پہ جس کی حکمرانی چلتی ہے، کیونکہ وہ خلیفہ ہے وہ اللہ کا. علامہ اقبال کہتے ہیں اس دور کی رہبانیت کو اور ہمارا جو رہبانی طرز عمل ہے دیکھ کے کہتے ہیں کہ کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی، تیری نگاہ میں ہے فقر و رہبانی. تو ایک ہی سمجھ رہا ہے، رہبانیت کو بھی سمجھ رہا ہے، فقر کو بھی یہی سمجھ رہا ہے. اب علامہ اقبال ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دونوں میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں کہ سکون پرست یہ راہب سے فقر ہے بیزار. راہب تو سکون چاہتا ہے نا، غار میں جائیں، تپسیا کریں، آپ جپ لگائیں، آنکھ بند کریں، میڈیٹیشن کریں، گھنٹوں گزر جائیں، لو لگا رہے ہیں، تعلق جوڑ رہے ہیں. اس فقر کی اسلام میں اجازت نہیں کہتے ہیں علامہ اقبال. جو دنیا سے بے تعلق کر دے، انسانوں سے بے تعلق کر دے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بے تعلق ہو جائے، اس فقر کی کہتے ہیں علامہ اقبال کے سکون پرست یہ راہب سے فقر ہے بیزار. فقیر کا سفینہ ہمیشہ سے طوفانی، فقیر کا جو سفینہ ہمیشہ طوفان میں رہتا ہے، وہ زمانے سے پنجہ آزمائی کرتا ہے اور اپنے رب کی مرضی، اپنے رسول کی مرضی کو لانا چاہتا ہے. پھر کہتے ہیں پسند روح بدن کی ہے وہاں نمود اس کو کہ ہے نہایت مومن خودی کی عریانی. پھر کہتے ہیں وجود سیر فی کائنات ہے اس کا، اسے خبر ہے یہ باقی اور وہ فانی. اسی سے پوچھ کہ پیش نگاہ ہے جو کچھ، جہاں ہے یا کہ فقط رنگ و بو کی طغیانی. پھر کہتے ہیں کہ یہ فقر، جو فقر تھا، وہ فقر کیسا تھا؟ ایک واقعہ سناتا ہوں. ایرانی شہنشاہ کے دربار میں ایک صحابی پہنچتے ہیں.
مفلوق الحال میرے نبی کو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری تمنا رہی کہ میں اپنے حضور کو کبھی پیٹ بھر کھانا کھلا سکوں. دشمن سامنے کھڑا ہوا ہے, خندق کھودی جا رہی ہے, جان مال ہر چیز داؤ پہ لگی ہوئی ہے. اس دور میں میرا نبی کہتا ہے کہ میں قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے تاج گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس سے زیادہ آپٹیمزم, آج کل کی مینجمنٹ کی اصطلاح میں آپٹیمسٹک بہت زیادہ ہونا چاہیے نا, اس سے زیادہ آپٹیمزم تو مجھے نظر نہیں آیا. خود کئی پرسنل ڈیولپمنٹ کے ماہرین کہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جسے ان کے جو عزائم تھے, میرا یہ موضوع نہیں ہے, انشاءاللہ ہم اس پہ کبھی بات کریں گے, تو وہ صحابی تلوار کو میان بھی نہیں ہے, زنگ آلودہ تلوار پہ کپڑا لپٹا ہوا ہے. یہ واقعہ میں بار بار بیان کرتا ہوں محافل میں ہماری, کیونکہ اس سے مجھے بہت انسپریشن ملا. اب وہ بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں اور سب وہ چونکہ میلے کچیلے کپڑے, اور وہ اس دور کے سپر پاور ایران, سب لوگ ہنستے ہیں. لیکن مومن تو انسولیٹڈ ہوتا ہے, کسی کی تعریف اور مذمت سے بے نیاز ہوتا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ زمانہ میرے ساتھ ہے یا میرے ساتھ ہے, میرے خلاف ہے. اسے فکر یہ ہوتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے. اب وہ پہنچتے ہیں, اور پہنچنے کو خیر واقعہ طویل ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا تو یہ ہے تیری تلوار, مزاحیہ انداز سے. تو کہتے ہیں کہ تلوار مت دیکھ, تلوار چلانے والے ہاتھ کو دیکھ. پھر کہتے ہیں کہ بیٹھ جا زمین پہ. تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے تلوار سے انہوں نے اس کا قالین پھاڑ دیا, اور پھر کہا کہ میں اللہ کی زمین پہ بیٹھوں گا, تیرے قالین پہ نہیں بیٹھوں گا. اور پھر ایرانیوں کے پاس ایک رسم تھی اس دور میں کہ وہ کسی کی بے عزتی کرنا ہوتی تو اس کے سر پہ مٹی دے دیتے. تو اس نے ایک ٹوکرے میں مٹی منگائی اور کہا کہ اس کے سر پہ ڈال دو, اس کو سر پہ دے دو اسے مٹی. تو وہ فوراً وہاں سے بھاگے. اب ہمارے سے ہوتے تو کیا انسلٹ ہو گئی ہماری, صاحب بادشاہ نے کیا ذلیل کر کے دربار سے نکال دیا. ہمارے خلیفہ کو بھی کیا پڑی تھی ایسے بڑی بڑی طاقت سے ٹکر لینے کی. اچھے رہتے اپنے عرب میں, کیا مسئلہ تھا یہ. لیکن یہ تو پیغام تھا, دشت و دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے. اب وہ باہر آئے اور کہا کہ امیر المومنین کو پیغام بھیجو کہ ایران کے شہنشاہ نے اپنی زمین اپنے ہاتھ سے ہمارے حوالے کر دی ہے. یہ آپٹیمزم مومن کا تھا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے, رہی نہ دولت سلمانی, حضرت سلمان فارسی کی, رہی نہ دولت سلمانی وہ سلیمانی, حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی نہیں رہی. سید نذیر نیازی کے نام ایک مکتوب میں علامہ اقبال اپنے اس فقر غیور کی وضاحت مزید کہتے ہیں. مکتوبات اقبال میں نے اسے دیکھا. علامہ نے فقر غیور کو عین اسلام قرار دیا, اور ان کے نزدیک اسلام اور فقر غیور پورے دین پر محیط ہے. ایک شعر میں وہ کہتے ہیں کہ لفظ اسلام سے یورپ کو اگر قد ہے تو خیر, اگر لفظ اسلام سے یورپ کو اگر چڑ ہے تو خیر کوئی بات نہیں ہے, دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور. علامہ اقبال نے بہت ساری ترکیبیں, بہت ساری اصطلاحیں میں نے جیسے آپ سے کہا کہ رائج کی, بنائیں, تخلیق کی اور رائج کی, اور وہ ہماری زبان و ادب اور فکر کا ایک بڑا حصہ بن گئی. جیسے کہ آپ نے فارسی اور اردو شاعری میں قلندر, مرد قلندر, بندہ درویش, مرد کامل جیسے الفاظ کو متبادل اور فخر کے متبادل اور مترادف استعمال کیا. فقیر کے ایک جگہ کہتے ہیں کہ قلندر جز دو حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا, قلندر کے پاس لا الہ کے سوا کچھ نہیں ہے. فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہے حجازی کا. اور پھر ڈاکٹر سید عبداللہ مسائل اقبال میں
اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. علامہ اقبال کی فکر سے انہوں نے جو فقر کو سمجھا، وہ کہتے ہیں کہ علامہ کے نزدیک فقر ایک روحانی رویے کا نام ہے، ایک روحانی رویہ ہے جس کے روح سے برتر مقاصد زندگی کو مادی لذائذ اور قریبی ترغیبات پر ترجیح حاصل ہوتی ہے. فقر فرد کے اندر ایک خاص قسم کا وقار، ایک خاص قسم کا میلان اور بے نیازی پیدا کرتا ہے، اور چنانچہ اس فقر کے نتیجے میں وہ مال و دولت، مادی طرز زندگی، مال و دولت، ماضی طرز فکر، حب دنیا، ہوس، جاہ و منصب، آل و اولاد کی محبت سے بے نیاز ہو جاتا. اس کے نزدیک اللہ کی محبت سب سے پہلے، اور اس کے صدقے اور طفل میں باقی محبتیں. اسے دنیا کی ساری نعمتیں ہیچ، سارا کر و فر بے حقیقت معلوم ہوتا ہے. وہ صرف ذات واحد پر ایمان رکھتا ہے اور اسی پہ بھروسہ کرتا ہے. اسی لیے علامہ اقبال کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ سکندر و دارا جیسے حکمرانوں سے بڑا ہوتا ہے، بشرط یہ کہ اس کی فقیری میں اسوۂ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و اسوۂ صحابہ کے آثار پائے جاتے ہوں. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. دارا و سکندر سے، دارا ایک بہت یوں سمجھیے کہ بڑے حکمران تھے یہ دونوں بادشاہ. جیسے کہ ایک اس وقت کا کوئی حکمران ہے، اس کے مقابلے میں مسجد کے باہر ٹھہرنے والے فقیر کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ لیکن علامہ کے نزدیک وہ فقیر الی الناس ہے، وہ فقیر الی اللہ ہے. یہ فرق ہے. تو کہتے ہیں کہ دارا اور سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی. پھر کہتے ہیں کہ نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، نہ تخت و تاج نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے. بادشاہوں کو بھی اپنا تاج نکال کے ان کی بارگاہ میں آنا پڑتا تھا. تو بادشاہ ہوگا کسی اور کا، لیکن میں بادشاہ اس کا ہوں جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ساری کائنات کا رب. پھر کہتے ہیں اسی طرح سے علامہ اقبال ایک اور یہ کہتے ہیں کہ مومن تو کرتا ہے فقیری میں بھی شاہی. اب آپ نے یہاں پر علم اور فقر کے تعلق سے بھی ایک تھوڑا سا تقابل کیا ہے. نرا علم، ایسا علم جو صرف انفارمیشن ہے. آج گوگل سے جو ہمیں جو چیزیں ملتی ہیں وہ جسٹ انفارمیشن ہے، اسے نالج نہیں کہا جا سکتا. اٹس جسٹ انفلٹرڈ انفارمیشن. یو ہیو ٹو پٹ نمبر آف فلٹرس ٹو گیٹ دا ریئل تھنگ. یہ انفارمیشن ہے. آج دنیا میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کا نام معلومات کا سیلاب ہے، لیکن اس سے علم حاصل نہیں ہوتا. علم حقیقت میں وہ ہے جو اپنے نفس کا عرفان اور اپنے رب کا عرفان عطا کرے. ورنہ ساری چیزیں معلومات ہیں، اور معلومات کی تجدید ہوتی ہے، معلومات چینج ہو جاتی ہیں. آج سے 25 سال پہلے موبائل کا تصور نہیں تھا، 30 سال پہلے. معلومات بدل رہی ہیں. علم، عرفان ذات اور رب، یہ کائنات کی چیزیں کبھی بدلنے والی نہیں ہیں. علامہ اقبال اس کا تقابل کرتے ہوئے کہتے ہیں فقر کے ہیں کہ معجزات، تاج و سریر و سپاہ. فقر کے معجزات کیا ہیں؟ اس کا تاج و سریر، آرام دہ بستر، ٹھیک ہے، تخت، وہ سپاہ، آپ کی ملٹری، آپ کا پاور. فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ. علم کا مقصود ہے پاکی عقل و خرد. علم کا جو مقصد ہے وہ عقل کو اور خرد کو، آپ کی کانشیس کو کلین کرنا ہے، یا اسے مستحکم کرنا ہے، اس کا نالج بڑھانا ہے. فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ. فقر کا مقصود ہے کہ دل اور نگاہ کی پاکی ہو. پھر کہتے ہیں کہ علم فقیہ و حکیم. علم سے فقیہ پیدا ہوں گے اور حکیم پیدا ہوں گے، پروفیسرز پیدا ہوں گے، لیکچررز پیدا ہوں گے، صاحب علم پیدا ہوں گے، آتھرز پیدا ہوں گے.
لیکن فقر مسیح و کلیم، فقر سے مسیح جو مردوں میں جان ڈال دے وہ پیدا ہوتا ہے، اور جو اللہ سے بات کرے وہ کلیم پیدا ہوتا ہے فقر سے۔ پھر کہتے ہیں کہ علم ہے جویائے راہ، جویا کہتے ہیں تلاش کرنے والے کو فارسی میں، علم جو ہے نا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، راستے کا متلاشی ہے، اور فقر ہے دانائے راہ، اور فقر وہ راستہ جاننے والا ہے، فقر وہ جانتا ہے۔ جیسے علامہ اقبال نے کسی اور جگہ بھی کہا تھا کہ اچھا ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ پھر کہتے ہیں کہ فقر مقام نظر، فقر یہ جو ٹائم اینڈ اسپیس کے اندر بندھی ہوئی ہے، وہ اسپیس سے باہر نہیں نکل سکتی، وہ اس کو دیکھنا ہوتا ہے ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہیں، کن حالات میں ہیں، کیا ہیں۔ فقر مقام نظر، علم مقام خبر، کیونکہ اس کے پاس وحی کا ذریعہ ہے، قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ فقر میں مستی ثواب، فقر میں مستی ثواب ہوتی ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے انسان تو اس کو پھر کسی چیز کی اہمیت نہیں ہوتی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، آگ کی تپش، ٹیمپریچر کیا ہو جائے گا، ifs and buts، نو کیلکولیشن، نو کاسٹ بینیفٹ انالیسس، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل سوچتے رہے کہ عشق کام کر جاتا ہے صاحب۔ تو یہ کہتے ہیں کہ فقر مقام نظر، علم مقام خبر، فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ۔ چپ تو بھی کرے جی صاحب، چپ کا چپ پھنسے نہ جا کے، ذرا سمجھ سے کام لیے تو آج یہ حالت نہیں رہتی تھی۔ عاشقوں سے ایسی بات نہیں کرتے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، بہت عرصے پہلے میں نے ایک جگہ کسی جگہ پڑھا تھا، کسی بزرگ نے لکھا تھا، اور پھر بعد میں کسی ایک بنیالی فلم میں بھی اسے استعمال کیا، میں نے سنا ہے کہ بیٹا لڑکی سے عشق کرتے ہو تو دل سے سوچتے ہو، شہر میں بدنامی ہو رہی ہے، جوتے کھا رہے ہیں، گھر کی بدنامی، یہاں تک کہ ہر چیز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اللہ سے عشق کرتے ہو تو دماغ سے سوچتے ہو۔ اللہ سے عشق کرتے ہو دماغ سے سوچتے ہو۔ مادی چیز جو فنا ہو جائے گی اس کے لیے تو اس وقت عقل کام نہیں آتی۔ اسی لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فقر میں مستی ثواب، علم میں مستی گناہ، علم کا موجود اور فقر کا موجود اور۔ فقر کا موجود کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں اشہد ان لا الہ، اشہد ان لا الہ، کوئی نہیں ہے میرے رب کے سوا، سب کی نفی کرتا ہوں۔ ابھی جسٹس اسماعیل صاحب نے بتایا کہ داتا گنج بخش سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ پہ آپ کا اگلے ہفتے ایک یہاں پہ آپ کی گفتگو ہے، آپ کی تقریر ہے۔ افسوس میں اس دوران نہیں رہوں گا، لیکن یہاں پہ میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کوٹ، ان کو ایک کوٹ کروں گا۔ انہوں نے فقر کی جو وضاحت کی تعریف کی ہے، سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فقر کی اصل متاع دنیا کا ترک اور اس سے علیحدگی نہیں۔ فقر کا اصل متاع دنیا سے ترک اور اس سے علیحدگی نہیں، بلکہ دل کو دنیا کی محبت سے خالی اور اس سے بے نیاز کرنا ہے۔ کشف المحجوب میں آپ نے لکھا ہے۔ علامہ اقبال کے تصور فقر کو ترک دنیا، سکون پرستی، خانقاہیت یا گوشہ گیری سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ رویہ کشمکش زندگی سے گریز کی طرف لے جاتا ہے۔ زندگی کی جو کشمکش ہے، جد و جہد ہے، جو ٹسل ہے، اس سے دور لے جاتا ہے۔ علامہ اقبال نے کسی اور جگہ کہا تھا کہ روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، یہ کشمکش، یہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر پلٹنا، جھپٹنا، لپٹ کر پلٹنا۔ جیسے ایک جگہ اور کہا کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے یہاں زوال ہوا، ادھر نکلے وہاں عروج، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ مستقل کشمکش کی کیفیت ہے یہ، کیونکہ جمود اور سکون تو جمادات میں ہوتا ہے، مومن میں نہیں ہوتا، مومن تو متحرک ہوتا ہے۔ تو علامہ اقبال کا جو فقر ہے، یہ کشمکش، وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی ارتقاء کشمکش اور حرکت جد و جہد سے ہی ممکن ہے۔ راہب جس سکون پرستی کا قائل ہے، وہ تحریک اور فعالیت کی ضد ہے۔ ضرب کلیم میں
فقر و راہبی میں جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے بات کہی اسی کو کہا تھا۔ البتہ علامہ اقبال یہ ضرور کہتے ہیں کہ تھوڑا سا گوشہ تنہائی بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنا انٹروسپیکشن کر سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں۔ تھوڑی سی خلوت بھی ضروری ہے اللہ کے ساتھ، لیکن اسی طرح سے ہے جس طرح سے اس فون کو چارجنگ کے لیے چارجر کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے، لیکن 24 گھنٹے چارجنگ پہ نہیں رہتا ہے، اس کی بیٹری چارج ہوئی پھر نکل پڑتا ہے اپنے کام کے لیے۔ تو یہی اس کی خلوت نشینی ہے کہ وہ جائے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ سے راز و نیاز کرے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اپنے لیے قوت طلب کرے، اللہ سے محبت کا اظہار کرے، اپنے اور ساری انسانیت کے لیے سوچے، پھر واپس میدان کارزار میں آئے۔ اقبال کا جو فقر ہے وہ جرأت رندانہ کا مالک ہے، بہت جرأت ہوتی ہے، جری ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے۔ ارے چھوڑ دو صاحب، ہمارا کیا ہے، ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہمارا کیا۔ اقبال کہتے نہیں، اس کے اندر جرأت ہوتی ہے۔ وہ کلمۃ الحق ان سلطان الجابر، وہ حق بات کہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ہزار خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق، ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ جیسے کہ میں نے آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس میں علامہ اقبال اسی سے کچھ چیزیں نکالتے ہیں اس آیت سے اور کہتے ہیں، مثلا فقر حیدری، بوئے اسد اللہی، سرمایہ شبیری، متاع تیموری، اور تاریخ اور روایت میں یہ سارے شجاعت کے لیے اور اپنی بے نیازی کے لیے شخصیتیں مشہور تھیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ مرد فقیر مزاحم قوتوں کے مقابلے میں نہایت استقلال کا مظاہرہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں صبر کے ایک بڑے عجیب معنی ہیں، بے چارگی اور بے بسی، لاچاری کا کچھ نہیں ہو سکتا، صبر کرو میں یہاں کیا کرتے ہیں، جبکہ عربی میں صبر کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز پہ ڈٹ جانا، کسی چیز پہ ڈٹ جانا اور کسی چیز پہ استقامت اختیار کرنا، وہ صبر ہے۔ یہ تو لاچاری ہوئی، انگریزوں کے توپوں میں کیڑے پڑ جاؤ، فوج ایسا اللہ ایسا کرنا، زلزلہ آ جانا، داخل ہی نہیں ہونا دکن کی سرحد میں۔ تو یہ چیزیں تو ایک مجبور اور بےکس، یہ تو وہ اس لڑنے والی عورت کی طرح ہوتی ہے جو کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ سارا محلہ مر جائے اس کے لیے، اسے پانی اگر نہیں ملے نل سے، جیسے کہ نذیر اکبر آبادی نے بھی ایک جگہ لکھا تھا۔ تو یہ تو واویلا ہے، یہ نہیں ہے، یہ استقامت سے جم جانا۔ اور فقر کی قوت اور شوکت اور اس کے جلالی مزاج کا اظہار بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فرق جنگاہ میں بے ساز و یراق آتا ہے، ضرب کاری ہے اگر سینے میں ہے قلب سلیم، اس کی بڑھتی ہوئی بے باکی و بیتابی سے، فقر کی جو بڑھتی ہوئی بے باکی بیتابی سے تازہ ہر عہد میں ہے قصہ فرعون و کلیم، ہر دور میں فرعون و کلیم کا قصہ ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ فقر مومن چیست، فقر مومن کیا ہے، تسخیر جہاں، جہاں کی تسخیر ہے، بندہ از تاثیر او مولا صفات، اللہ کی صفات والا بندہ ہے، یہ اللہ کا غلام ہے۔ پھر علامہ اقبال کے نزدیک مسلمانوں کے عروج و زوال کا تعلق بھی اس فقر سے بہت حد تک ہے، جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی، جیسے میں نے بھی آپ سے کہا۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نہ ایران میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، نہ ایران میں رہے باقی نہ تورا میں رہے باقی، وہ بندے فقر تھا جن کا ہلاک قیصر و کسرا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اب حجرہ صوفی میں نہیں، اب حجرہ صوفی میں وہ فقر نہیں باقی، صوفی کے حجرے میں وہ فقر نہیں ہے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ کہا تھا کہ رہا نہ حلقہ صوفی میں سوز مشتاقی، فسانہ ہائے کرامات رہ گئے باقی۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اب حجرہ صوفی میں نہیں، صوفی میں وہ فقر نہیں باقی،
وہ بند فقر تھا خون دل شیراں ہو جس فخر کے دستاویز۔ پھر کہتے ہیں کہ انگریزوں نے جب علامہ اقبال کو بہت بڑے اعزاز سے نوازنا چاہا، بہت ساری چیزیں، سر کا تو خطاب آپ نے لے لیا اپنے استاد کی اس پہ، لیکن بہت بڑی لالچیاں آپ کو دی گئی تھی، تو علامہ اقبال اس وقت کہتے ہیں کہ اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا۔ علامہ اقبال خود اپنے آپ کو فقیر اور درویش کہتے تھے، کہتے ہیں کہ اے میرے فقر غیور فیصلہ تیرا ہے کیا، خلعت انگریز یا پے رہنے چاک چاک۔ انگریز کی خلعت چاہیے؟ غلام کو کتنی بھی اچھی وردی پہنا لیجئے وہ غلام ہی رہے گا، اور بادشاہ فقیر کے لباس میں بھی آ جائے گا تو اسے بادشاہ ہی کہیں گے لوگ۔ ایک اور جگہ آپ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت۔ پیٹ اور پیٹ کا خیال تو ہر جانور رکھتا ہے، روٹی دکھاؤ آ جائے گا، پتھر دکھاؤ بھاگ جائے گا۔ اگر انسان بھی یہی کرنے لگے تو پھر وہ اعلیٰ صفات کیا ہے اس سے اشرف المخلوقات جو بناتے ہیں۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ دم زندگی رم زندگی غم زندگی سم زندگی، غم رم نہ کر سم غم نہ کھا کہ یہی ہے شان قلندری۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کروں، اس نظم کا انشاءاللہ کسی وقت تجزیہ کریں گے آپ کے سامنے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تیری خاک کے اندر اگر آگ باقی ہے، راکھ ہے لیکن گرم ہے، ایک آدھ ہے شعلہ اس کے اندر، کیوں کر خس و خاشاک سے دب جائے مسلمان، مانا کہ تب و تاب نہیں اس کے شرر میں، لیکن گرم تو ہے، اور گرم چیز سلگا سکتی ہے کسی بھی چیز کو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، تو مت سوچ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، لٹ گیا، جھوپڑی میں رہ رہا ہے، گھر میں رہ رہا ہے، پریشان ہے، بڑی کاریں نہیں ہیں، بڑے بنگلے نہیں ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر، جو کی روٹی پر، کہ جہاں میں نانے شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ آدھی روٹی کھا کے در خیبر کا جو دروازہ ایسے اکھاڑ لیتا ہے فقر، اور فقر جب بوریے کے لباس میں آتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بھی یہ لباس پہنو، کیونکہ میرا ابو بکر پہنا ہوا ہے آج، اور پوچھو میرے ابو بکر سے کہ وہ راضی ہے یا نہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں، آنکھ بن جاتا ہوں، مومن کی بصیرت سے ڈرو کہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو میرے خیال میں وقت ہو گیا ہے، اور آخری ایک بات میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے اپنی بات سے رخصت ہوں گا کہ اقبال نے جو شاہین کا جو تصور پیش کیا ہے اسی فقر کے بنیاد پہ ہے، کیونکہ شاہین میں کچھ صفات ہوتی ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہم لوگ کبھی گفتگو کریں گے، کہ وہ خوددار ہوتا ہے شاہین، غیرت مند ہوتا ہے، کسی کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اور جب طوفان آتا ہے تو سارے پرندے دبک کے درختوں پہ اپنے پناہ میں لوتے ہیں، اور شاہین طوفان سے اوپر پرواز آ جاتا ہے، طوفان اس کے نیچے آ جاتا ہے، یہ شاہین کی صفت ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ بے تعلق آشیانہ نہیں بناتا، کہ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ بلند پرواز ہے، خلوت پسند ہے اور تیز نگاہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات کا پھر ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔